علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے لے کر 210 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج حج اشہر، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن پس جس نے فرضا واجب کر لیا، فیہن الحج فی میں من الحج حج میں، فلا پس نہیں، رفثا بے حجاب ہونا، ولا فسوق اور نہ گالی دینا، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یعلمہ جانتا ہے اس کو، اللہ اللہ، وتزودوا اور زاد راہ ساتھ لو، فإن پس بے شک، خیر بہتر، زاد راہ التقوی پرہیزگاری ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے مہینے معین ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حج کے ایام میں جب آدمی احرام کی حالت میں ہو، نہ تو عورت کے ساتھ خلوت کرے اور نہ گناہ کی کوئی بات کرے، نہ کسی طرح کا جھگڑا کرے، یعنی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں حج کے دنوں میں۔ فرمایا وہ چیزیں جو عام گناہ نہیں ہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، 6 چیزیں ہیں۔ 1 عورت سے مباشرت اور تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی، بری جانوروں کا شکار یا اس کا بتانا یا اشارہ کرنا، بال ناخن کٹوانا، خوشبو لگانا، یہ 4 عورت مرد کے لیے مشترکہ ہیں، 2 چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح گناہ، ان یہ کہ تابتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم پروردگار سے اپنے، فإذا پس جب افضتم تم واپس ہو، من عرفات عرفات سے، کیا کرو پھر، فاذکروا تو یاد کرو، اللہ کو، عند پاس، المشعر الحرامی مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، واذکروا اور یاد کرو، اذکروہ اور یاد کرو اس کو، کما جیسا کہ ہداکم اس نے ہدایت کی تمہیں، وَإِن کنتم اور بلا شبہ تم تھے، من قبلی ہی اس سے پہلے، من الضالین گمراہوں میں سے، ثم پھر، افیضوا لوٹو یا واپس آؤ، من حیث یہاں سے، افاض واپس ہوں، الناس اور لوگ، واستغفروا اور بخشش مانگو، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحمت والا ہے۔ فإذا پس جب قضیتم پورے کر لو، مناسککم ارکان حج اپنے، فاذکروا تو یاد کرو کس کو، اللہ کو، کا ذکرکم جیسے یاد کرتے تھے، آباءکم تم باپ دادا کو اپنے،
او یا اشد زیادہ ذکرن یاد کرنا، فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں فی الآخرۃ اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ تو فرمایا اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ یعنی اسلام دین و دنیا میں تفریق نہیں برتتا۔ حج اگرچہ بڑی عبادت ہے لیکن اس کے ساتھ تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمان حج کے مراسم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ جب عرفات سے واپس آئیں تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کریں۔ فرمایا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی پہاڑ کا نام ہے یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے۔ یہ حج کے ارکان جو ہے نا ضروری ہے سیکھنے، سیکھ کے جانا چاہیے، اور اللہ کا حکم ہے اس لیے، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ کتنی باتیں ہیں جو اب ہمیں قرآن پاک پڑھ کے پتہ چل رہی ہیں۔ پھر فرمایا پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے۔ باپ دادا کو بندہ کیسے یاد کرتا ہے؟ محبت سے ہی کرتا ہے نا، اچھے طریقے سے کرتا ہے، مگر اللہ نے اس کا بتا کے تھوڑی سی کہا بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لو، جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اس سے کیا کرو، اس سے تھوڑا سا بڑھا دو۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں ہی عنایت کر دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ رہے دنیا پرست انسان جن کا قول یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور اس کی متاع مل جانی چاہیے، موت کے بعد جو کچھ بھی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ایسے لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں۔ ان کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں، لذتوں اور اس کی دولتوں کو کسی طور پر بھی حاصل کیا جائے، خواہ ظلم شرارت سے، قتل و فساد سے، مکر و فریب سے ہو۔ ان کا آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا بھی میں اپنی مرضی سے جتنا چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرا رویہ ہے، وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے من یقول جو کہتا ہے دعا کرتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنۃً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃً نیکی نعمت، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کون کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور بعضے ایسے ہیں کہ انہی میں سے کہا منہم اور ان میں سے، اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے نا، اس کو تو روزانہ ہی اپنی ویسے نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، اور حج کے ایام میں بھی لوگ بہت زیادہ یہ پڑھتے ہیں، اور بڑی اللہ نے قرآن پاک میں ہی سکھا دی ہے، یہ اللہ نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ فرمایا اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے، یعنی جو یہ والی دعا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، لہم ان کے لیے نصیب حصہ، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا،
واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد لینے والا حساب۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے۔ یہ ہماری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں نا، یہ جا کے نہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تیار ہو رہی ہیں۔ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ حضرت عمر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی زیادہ بار پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار پڑھ لے اللہ کے پاس کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔ تھک نہ جائیو، چھوڑ نہ دینا، کرتے رہنا نیک کام۔ اللہ بہت کتنی ہماری زندگی ہے۔ اور آگے فرمایا وَاذْکُرُوا اور یاد کرو اللہ کو فی ایام دنوں میں معدودۃ گنتی کے چند، فمن پھر جو تعجل جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا تو نہیں اثم گناہ علیہ اس پر، ومن اور جو تأخر تاخیر کرے فلا پس نہیں اثم گناہ علیہ اس پر، لمن اس لیے جو اتقی ڈرتا ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، علم حاصل کر لو، ضرور اپنا آج کے کام کو دیکھ لو، سوچ لو، اور تمہارا پورا یقین ہو تو کیا جان لو، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم الیہ پاس اس کے تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔ اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، یعنی ہٹ درمی سے نہ کوئی بھی کام کرے، ڈرتے ہوئے۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرتے ڈرتے اس نے یہ دن زیادہ لگے یا تھوڑے لگے، اسے خوف ہے اللہ کا، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کیا ہے کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من وہ شخص کے یعجبک پسند آتی ہے تجھے قولہ بات اس کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی پر ما فی قلبہ جو دل میں ہے اس کے، وہو اور وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے ما فی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا اور جب تولا لوٹے سعی کوشش کرے فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، الحرث کھیت، والنسل اور نسل انسانی، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ ڈرو اللہ سے، اخذتہ پکڑے اس کو العزت غرور بالاسم ساتھ گناہ کے، فحسبہ پس کافی ہے اسے جہنم۔ توبہ میری استغفار، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ وَلَبِئْسَ اور بہت برا ہے المہاد ٹھکانہ۔ یہ ایک رویہ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ
اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کرے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے، ایسے کردار کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کو کیا ہے پھر، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے، اور وہ کیسی جگہ ہے، یہ نہ بندہ سمجھے کہ چلو رہنے کو جگہ مل گئی، ساتھ ہی بتا دیا والا بئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ انسانی غرور، طاقت اور حکمرانی مطلق ہر نسل، یعنی ایسی چیز ہے، یہ تین چیزیں، انسانی غرور اور ایک طاقت اور ایک حکمرانی، جس سے یہ والے رویے بنتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ہر کھیتی کو اور نسل انسانی کو تباہی جیسے بڑے فتنوں اور فساد کے دروازے کھولتے ہیں۔ دنیوی طاقت کے متوالوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کا غرور اور گھمنڈ انہیں اور زیادہ ظلم اور معصیت پر آمادہ کر دیتا ہے، خصوصاً فتح، کامرانی اور اقبال کے حصول کے بعد دنیا پرستی کی یہ سرشاری قوموں کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس گمراہی سے اپنی حفاظت کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک رویے کی اور بات فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشری، وہ جو بیچ دیتا ہے، کیا، نفسہ، جان اپنی، ابتغاء، طلب کرنے کے لیے، مرضاتی، رضا یا خوشنودی کس کی، اللہ کی، واللہ، اور اللہ، رؤوف، بہت مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندے پر۔ فرمایا اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جو، فی السلم، اسلام میں، کتنے، کافۃ، پورے کے پورے، ادھے پونے نہیں، مرضی نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو، ولا، اور نہ، تتبعوا، پیروی کرو، خطواتی، قدموں کی، الشیطانی، شیطان کے، خطوات کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک قدم کو اٹھا کے جب ہم آگے رکھتے ہیں، یہ اتنی بھی، یعنی ایک قدم اٹھا کے بھی شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہو، کیوں نہ چلو، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، کتنا، مبین، کھلا سری۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فَإِن، پھر اگر، تم لڑکھڑا جاؤ، من بعد ما جاءتکم، جو آ گئی تمہارے پاس، کیا چیز، البینات، روشن ہدایت، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، کیا جان لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ حل، کیا، ینظرون، وہ انتظار کرتے ہیں، الا، صرف، ان یأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ، فی ظلل، سائبان میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی، اور تمام ہو جائے، الامر، کام، وإلی، اور طرف، اللہ ہی کی،
ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے، رجوع ہوں گے۔ فرمایا اے لوگو، مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور کیا کرو، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر ایمان و یقین کے لیے اس قرآن کی ہدایت کافی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہی رہ گیا، کیا رہ گیا کہ جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں؟ جب فرشتے نظر آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اوکے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جب اگر ایمان و یقین کے لیے اس قرآن کی ہدایت کافی نہیں تو پھر اس کے بعد یہی رہ گیا ہے کہ اللہ تمہارے سامنے آ کر اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ایمان و یقین کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ چاہیے کہ اعتقاد اور عمل کے ہر گوشہ میں ایمان کی روح تمہارے اندر راسخ ہو جائے اور تم سرتاپا پی کر ایمان کا نمونہ بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔